مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ میں نواز نتھنیل، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کیے بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دی تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، آج ہم ایک آیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آیت ہے پیدائش اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت، کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگوں کا جو اس کی تشریح کرتے ہیں اکثر لوگ وہ تھوڑی سی غلط ہے، تو اس تشریح کو ہم بائبل کی روح سے دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک کیا ہے۔ آیت کچھ یوں ہے، پیدائش اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں، ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو یہ انسان کی بیٹیوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو یہ فالن اینجل یا شیطان کے بارے میں کہ یہ عورت کے روپ میں آیا اور خدا کے بیٹوں کے ساتھ اس نے سیکس کیا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ جبار کہلائی۔ عزیزو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس کو ہم بائبل سے دیکھیں گے۔ اگر آپ گنتی کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں بھی جبار کا ذکر ہے۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی یہ نوح کے زمانے کا واقعہ ہے، اور جو دوسری آیت گنتی کی میں بتا رہا ہوں یہ موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو اس سے پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ مسلسل یہ والا کام کر رہا تھا اور عورت کے روپ میں آتا تھا، سیکس کرتا تھا خدا کے بیٹوں کے ساتھ، اور ان سے جو اولاد پیدا ہو رہی تھی وہ جبار یا نیفلم کہلاتے تھے، جو بڑے سورما تھے۔ جبکہ عزیزو ایسی بات نہیں ہے، بائبل کی روح سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اپنا چھوٹا سا خیال بھی شامل کر دوں، کیونکہ جب آپ گنتی کی کتاب دیکھتے ہیں تو یہ موسیٰ نے اپنے کچھ لوگ بھیجے تھے کہ بھئی جا کے وہاں پہ اس چیز کو چیک کریں کہ وہ ملک کیسا ہے۔ تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں خوراک بہت اعلیٰ ہے، مختلف چیزوں کا بیان کرتے ہیں، شہد کی ندیاں بہتی ہیں، دودھ کی ندیاں بہتی ہیں، شہد کے ریفرنس سے بتاتے ہیں، اور پھل فروٹ بتاتے ہیں کہ بھئی کیا کیا پوزیشن ہے۔ اور اسی طرح جو پیدائش اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں وہاں پہ قائن کی جو اولاد ہے وہ انہوں نے ہتھیار بنائے، اور وہ ہتھیار یہ میرا خیال ہے بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن عزیزو میں اپنے خیال کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لنک کر رہی ہے۔ تو یہ وہ جو شکار کرتے تھے اور اس شکار کا جو گوشت وغیرہ کھاتے تھے، کیونکہ گوشت کی اجازت نوح کو ملی تھی، انہوں نے پہلے سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ ڈائٹ ایک ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں کی جو زیادہ صحت ہے یہ ڈائٹ میں شامل ہے، کیونکہ یہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا، لیکن یہ میرا خیال تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب بائبل کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ پیدائش کے اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں جو لکھا ہوا ہے، انسان کی بیٹیاں خدا کے بیٹوں کے پاس گئیں۔ عزیزو، قائن جو تھا یہ خدا کی حضوری سے نکل چکا تھا، اور جو اس کی اولاد تھی اس کو انسان کے بیٹے یا بیٹیاں، کیونکہ لفظ بیٹیوں کا استعمال ہے تو میں اسی پہ فوکس کروں گا، بیٹیوں کا لفظ ہے۔ تو بیٹیاں جو تھی وہ خدا، کیونکہ صحت کی جو اولاد تھی وہ خدا کی حضوری میں تھی، تو وہ خدا کے بیٹے کہلائے۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف خدا باپ اور خدا بیٹے میں ہے۔ یہ آپ کو لوکا کی یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور 26ویں آیت میں ملتا ہے۔ ابلیس میں زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں دے سکتا۔ اور عزیزو، تیسری چیز، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا، اور اس میں سیکس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ سیکس جو ہے یہ زمینی بدن کے لیے ہے نہ کہ روحانی بدن کے لیے۔ تو جب ابلیس جو تھا وہ روح تھا، جب اس نے اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا بنانے کا لیے کہا، غرور کیا، تو وہ بدروح بن گیا۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں کچھ خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوں گی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے فرشتے میں کوئی سیکس نہیں ہے اور لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو ابلیس بھی جو تھا وہ فرشتہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کا جب ذکر کر رہے ہیں متی ہی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں
37ویں اور 38ویں آیت میں وہاں پہ بھی جو نوح کے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے. نوح کے جو دن تھے وہ اس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور شادی بیاہ کرتے تھے. عزیزو یہاں پر بھی ابلیس کا کوئی ذکر ہے. اور پھر ہم چوتھی اور بہت امپورٹنٹ چیز جو فرشتہ یا روح، اس میں گوشت اور ہڈی نہیں. خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں یوں فرماتے ہیں، لوکا اس کا 24واں باب اور 39 ورس میں یوں لکھا ہے، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے اگر وہ عورت کے روپ میں آ بھی جائے تو اس کی گوشت اور ہڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اولاد پیدا کرنا تو بالکل ناممکن بات ہے. پالوس رسول بھی اس بات کا بڑا خوبصورتی سے ذکر کرتا ہے. افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں پر ہے. پوائنٹ ذرا دیکھیں، خون اور گوشت. عزیزو تو یہاں سے ان آیات سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو غلط اس کی تشریح کرتے ہیں ایسی بات نہیں، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہوتا. تو دو جو آیتیں ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں، کیونکہ لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے جو کہ متی 22واں باب اور اس کی 30ویں آیت، اور پھر خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں 24ویں باب میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتا. اور پھر افسیوں میں خون اور گوشت سے لڑائی. عزیزو اگر آپ بھی اسی لڑائی میں فتح پانا چاہتے ہیں اور شرارت کی ان قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاک روح لینا ضرور ہے. اور پاک روح حاصل کرنے کے لیے آپ کو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. اور اگر آپ دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو میرے پیچھے بولیں، شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے. یسوع میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے. باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جائے، مسیح کے نام میں آمین. عزیزو اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ کو پاک روح مل چکا ہے اور آپ اس لڑائی کے لیے تیار ہو چکے. خداوند آپ کو بہت